السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد فتح حلر سلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں، جہاں آنے والی قسط میں ایک نہایت دلچسپ موڑ سامنے آنے والا ہے۔ اس قسط میں سلطان فاتح اور لطفی مل کر ایک شاندار منصوبہ تیار کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ولاد ڈریکولا کو اپنے ہی جال میں پھنسائیں گے اور بالآخر ولاد کا اصلی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہم آپ کے لیے پچھلی قسط کا مکمل ریویو بھی لائے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس قسط کی ریٹنگ کتنی رہی اور ناظرین نے اسے کس قدر پسند کیا۔ اس کے علاوہ نئی آنے والی قسط کے 2 نئے ٹریلرز بھی ریلیز ہو چکے ہیں، تو ہم ان دونوں پر تفصیلی تبصرہ کریں گے اور آنے والے ایپیسوڈ کے اہم اور بڑے واقعات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچھلی قسط کے مختصر ریویو کی۔ تو ناظرین، پچھلی قسط مجموعی طور پر انتہائی شاندار رہی۔ اگرچہ ابتدا میں یعنی پہلے آدھے گھنٹے میں رفتار کچھ سست تھی، لیکن جیسے جیسے قسط آگے بڑھی کہانی نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ خاص طور پر ولاد اور سلطان فاتح کے مناظر بے حد طاقتور، جذباتی اور فلمی انداز میں پیش کیے گئے۔ اس سیریز میں اس وقت ایک نہایت اہم پہلو کو دکھایا جا رہا ہے کہ 2 گہرے دوست کس طرح حالات اور نظریات کے فرق سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ولاد ڈریکولا اور سلطان فاتح کبھی بہترین دوست اور ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی ہے جو مستقبل میں خون ریز دشمنی میں بدلنے والی ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ ان دونوں کی دشمنی بے حد خوفناک اور بے رحم تھی۔ اس دشمنی کی بنیاد دراصل اس وقت رکھی گئی جب سلطان فاتح نے ولاد کو ایک نہایت اہم مشن سونپا۔ یہ مشن تھا مقدس امانتوں کو حاصل کرنا، جنہیں عیسائی دنیا انتہائی احترام سے دیکھتی ہے۔ سلطان کا مقصد یہ تھا کہ ان امانتوں کو حاصل کر کے عیسائی اقوام کو متحد ہونے سے روکا جا سکے۔ ولاد نے یہ مشن قبول کیا، جان کی بازی لگا دی، راستے میں کئی بار زخمی ہوا اور دشمنوں کے حملے بھی برداشت کیے، مگر اپنی کوشش جاری رکھی۔ مگر افسوس، آخر کار وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا اور وہ امانتیں کفار کے قبضے میں چلی گئیں۔ اب یہی وہ موقع ہے جہاں سے سلطان فاتح اور ولاد کے درمیان دراڑ مزید گہری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان امانتوں کے ذریعے اب دشمن بازنطینی دنیا کو متحد کر کے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ سلطان فاتح کا مقصد انہیں روکنا اور امت مسلمہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ولاد اور سلطان فاتح کا وہ سین یقیناً قسط کا سب سے طاقتور اور جذباتی لمحہ تھا۔ اس منظر میں ولاد نے اپنے بچپن کی تلخ یاد کو دوبارہ محسوس کیا جب اسے محل سے نکالا جا رہا تھا اور سلطان فاتح نے اس کی مدد نہیں کی۔ تب سے ولاد کے دل میں وہ نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکتی رہی اور آج بھی وہی درد اس کے اندر زندہ ہے۔ سلطان فاتح اور ولاد کے بچپن کے مناظر کو پیش کرنے کے لیے جن اداکاروں کا انتخاب کیا گیا وہ ناظرین کے لیے کوئی نئے چہرے نہیں ہیں۔ ولاد کے بچپن کا کردار ادا کرنے والا اداکار اس سے قبل صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں کنگ بالڈون کے طور پر جلوہ گر ہو چکا ہے اور وہاں اپنی شاندار اداکاری سے ناظرین کو خوب متاثر کیا تھا، جبکہ سلطان فاتح کے بچپن کے کردار کے لیے جس بچے کو چنا گیا ہے وہ پہلے الپرسلان ڈرامہ سیریز میں الپرسلان کے بچپن کا کردار ادا کر چکا ہے، اور جب بھی الپرسلان سیریز میں بچپن کے مناظر دکھائے جاتے تھے تو یہی اداکار ہمیں خیالات کے تسلسل میں دکھایا جاتا تھا۔ اب اسی بچے کو سلطان فاتح کے روپ میں دوبارہ سامنے لایا گیا ہے اور اس کی اداکاری ایک بار پھر سب کا دل جیت رہی ہے۔ قسط کا ایک اور شاندار منظر وہ تھا جب ولاد نے سلطان فاتح سے کہا، میں آپ کا اعتماد دوبارہ حاصل کر لوں گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ میرے اعتماد کی قیمت چکا پائیں گے؟ یہ جملہ سن کر سلطان فاتح غصے میں آ گئے، مگر ولاد کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ دراصل یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ امانتیں واپس تو لے آئے گا، لیکن اس کے لیے سلطان کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اس قربانی کا شکار بننے والا تھا محمود پاشا۔
ادھر کفار نے ولاد سے ایک خطرناک معاہدہ کیا کہ اگر وہ کرامانیوں اور سلطان فاتح کے درمیان جنگ چھیڑنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے وہ مقدس امانتیں واپس کر دی جائیں گی۔ اسی مقصد کے لیے ولاد نے محمود پاشا کو خنجر سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر قسمت نے الٹی چال چلی اور وہاں پہنچ گیا باسط، جو ولاد کے ہاتھوں مارا گیا۔ باسط ایک بہادر اور نیک جنگجو تھا جسے ناظرین بہت پسند کرتے تھے، مگر ڈائریکٹر نے افسوسناک طور پر اس کردار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلی قسط میں بہادر پاشا کے مناظر بھی نہایت شاندار تھے۔ اس نے سلطان فاتح کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور بازنطینیوں کے ہتھیار تباہ کر دیے، لیکن صلیبی نائٹ وہاں سے بچ نکلے۔ جب بہادر پاشا خالی ہاتھ سلطان کے سامنے آیا تو کرچ کے خیالات میں وہ منظر ابھرا جب سلطان نے سلیمان کی ناکامی پر اسے تمام عہدوں سے ہٹا دیا تھا۔ یوں لگا جیسے اب بہادر پاشا کا بھی وہی انجام ہوگا، مگر کیونکہ معاملہ غداری کا نہیں بلکہ وفاداری کا تھا، اس لیے سلطان فاتح نے اسے معاف کر دیا اور اس کی بہادری کی تعریف بھی کی۔ ناظرین، پہلے بہادر پاشا کا کردار پچھلے سیزن میں کچھ کمزور محسوس ہوتا تھا، لیکن تیسرے سیزن میں اس کی کارکردگی نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اب وہ کہانی کا ایک اہم اور مضبوط ستون بن چکا ہے۔ دلیر شرطل ڈرامہ میں وہ نایان کے طور پر نظر آیا اور صلاح الدین ایوبی میں رشید الدین سنان کے کردار میں جلمگر ہوا، مگر اس بار سلطان فاتح سیریز میں وہ ایک مثبت اور وفادار کردار کے طور پر سامنے آیا ہے جو آہستہ آہستہ ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اگر آپ نے دلیر شرطل میں نایان کو خطرناک سمجھا تھا تو یقین مانیے ولاد ڈریکولا اس سے کہیں زیادہ وحشی اور چالاک دشمن ثابت ہونے والا ہے۔ ادھر کرامانی شہزادہ سلیمان بھی اپنی چالوں کے جال میں پھنس چکا ہے۔ وہ خود کو سلطان بنانا چاہتا تھا، مگر دراصل یہ سب اس کے باپ سلطان ابراہیم کی منصوبہ بندی تھی۔ پہلے تو ایسا لگا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ابراہیم نے ہی اسے جال میں پھنسایا۔ اب اگلی قسط میں کرامانیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے اور ابراہیم اپنے بیٹے کو خود سلطان کے حوالے کرے گا۔ آخر میں مداحوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سلطان فاتح سیریز کی ریٹنگ دوبارہ بڑھنے لگی ہے۔ پچھلی قسط کی ریٹنگ کافی گر گئی تھی، جس سے خدشہ تھا کہ شاید یہ سیریز بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح اچانک ختم نہ ہو جائے، مگر شکر ہے کہ پچھلی قسط کی ریٹنگ 4 سے بڑھ کر 5 تک پہنچ گئی ہے۔ امید ہے کہ آنے والی قسطات میں ریٹنگ 5 سے بھی اوپر جائے گی۔ یہ سیریز کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو بتا رہی ہے کہ سلطان فاتح اب اپنے عروج کی جانب گامزن ہے۔ ناظرین اکرام، آنے والی قسط یقیناً طور پر ایک نئے موڑ اور سنسنی خیز مناظر سے بھرپور ہوگی۔ اگر آپ بھی سلطان فاتح کے اگلے انجام کے منتظر ہیں تو اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید دلچسپ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔